باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ ایک سائل نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہمیں یہ بتائیں کہ والدین کا کیا حق ہے، والدین کا کیا حق ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دونوں تیرے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں، یعنی کہ ان کی اطاعت اور خدمت سے جنت ملے گی، نافرمانی سے دوزخ ملے گی۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے اچھے اعمال اور ارشاد فرمائے آپ نے، ان میں ایک والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت بھی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو گناہ چاہیں گے معاف کر دیں گے، مگر والدین کے ستانے کا گناہ ایسا ہے جسے معاف نہیں کریں گے، کیونکہ والدین کے نافرمان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں موت سے پہلے سزا دیتے ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جو شخص دنیا میں والدین سے بے تعلق رہے گا، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس سے بے تعلق رہیں گے اور اس سے کلام نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ والدین راضی ہیں تو خدا راضی ہے، والدین اگر ناراض ہیں تو خدا ناراض ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی وفات کے بعد ان کے 4 طرح کے حقوق ادا کر کے ان کے ساتھ بھلائی کیا کرو۔ سب سے پہلی بات، والدین کے لیے استغفار کیا کرو۔ دوسرا، جو والدین نے عہد و پیمان کیے ہیں ان کو پورا کرو۔ تیسرا، ان کے احباب کی، ان کے ملنے جلنے والوں کی تعظیم کرو۔ اور چوتھا، ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو۔ ام ایمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی لونڈی اور آپ کی دائیہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احترام فرماتے، ان کے مکان پر ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے اور فرماتے کہ میری امی آمنہ کے بعد میری ماں ہے۔ والدہ کی جو لونڈی تھی ام ایمن، ان کے بارے میں فرماتے کہ میری امی آمنہ کے بعد یہ میری ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اماں حلیمہ سعدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی دائیہ تھی، آپ کو دودھ پلانے والی خاتون تھی۔ کم عمری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں۔ عہد نبوی میں قبیلہ بنو سعد کے کچھ لوگ گرفتار ہو کر آئے تو سیدہ حلیمہ سعدیہ سفارش کے لیے تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، اپنی چادر ان کے قدموں میں بچھائی۔ جب آپ نے آمد کا مقصد پوچھا تو سیدہ حلیمہ سعدیہ نے خاندان کے لوگوں کی رہائی کا مطالبہ فرمایا، سفارش کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی سفارش کو قبول کر کے آزاد فرما دیا۔ جتنے بھی قبیلہ سعد کے لوگ گرفتار ہو کر آئے تھے، سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اولاد سے محبت ایک فطری امر ہے۔ جس طرح والدین کے حقوق ہیں، اسی طرح سے کچھ اولاد کے بھی حقوق ہیں والدین پر جو لاگو ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ اپنے بیٹے کو لے کر جو ہے وہ غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یا کسی
صحابی کی خدمت میں لے کر آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا صحابی تھے، اللہ معاف کرے میرے ذہن سے وہ پورا واقعہ نکل گیا ہے، کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بات نہیں مانتا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا واقعی تو اپنے باپ کی بات نہیں مانتا؟ کہا کہ ہاں، انہوں نے میرے حقوق کو ضائع کیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا تیرے حقوق کو ضائع کیا؟ وہ کہنے لگے کہ میرے باپ کا حق تھا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی صاحب نسب عورت سے شادی کرتا، لیکن اس نے جو ہے وہ کسی صاحب نسب سے، کسی شریف النفس نسب عورت سے شادی نہیں کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میرا کوئی اچھا نام رکھتا، اس نے میرا نام بھی اچھا نہیں رکھا۔ پوچھا تیرا کیا نام رکھا ہے؟ کہنے لگا اس نے میرا نام رکھا ہے جغل۔ جغل یعنی وہ گندگی کا کیڑا، یہ اس نے میرا نام رکھا ہے۔ اور تیسرا میرا جو حق تھا مجھے یہ تعلیم دیتا، اس نے مجھے تعلیم بھی نہیں دی، میں بس ایسے ہی آوارہ گردی کرتا رہا، گھومتا پھرتا رہا، مجھے جو ہے وہ تہذیب کہاں سے آتی۔ تو آج جو کچھ مجھے اس نے سکھایا وہ اسی کا اثر ہے کہ اگر میں ہاتھ اٹھاتا ہوں یا مارتا ہوں یا جو بھی کرتا ہوں یہ سب اس کی تربیت کا اثر ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جس طرح والدین کے کچھ حقوق ہیں اولاد پر، اسی طرح اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں والدین کے اوپر۔ کہ والدین جو ہیں اپنی اولاد سے محبت کریں۔ اولاد سے محبت ایک فطری تقاضا ہے، ایک فطری امر ہے۔ دور جاہلیت میں اپنی اولاد سے محبت والا یہ امر جو تھا یہ معدوم ہو گیا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے ساتھ پیار، محبت، انس اور الفت کا سبق دیا ہے۔ اولاد کے خوبصورت نام رکھنا، ان کی اچھی تربیت کرنا اور اولاد کی تربیت میں لاپرواہی کرنا یہ بہت بڑا گناہ فرمایا ہے کہ جو بندہ اپنی اولاد کی تربیت میں لاپرواہی کرتا ہے وہ گناہگار ہے۔ بلکہ ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ لوگوں اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، جب ان کی عمر 7 سال ہو جائے 7 سال کی عمر میں ان کو نرمی سے نماز پڑھاؤ اور 10 برس کی عمر میں ان کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ بیٹیوں والو، آج تم بھی اپنی بیٹیوں سے محبت کیا کرو۔ بیٹی جو ہے یہ آپ کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے گا، جو ان کو اچھا کھلائے گا، اچھا پہنائے گا، اچھی تعلیم دے گا، اور جب وہ شادی کے قابل ہو جائیں تو ان کے اچھے ہم سفر ڈھونڈ کر، اچھے خاوند ڈھونڈ کر ان کے ساتھ جو نکاح کر دے گا، کل قیامت کے دن وہ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں شہادت والی اور درمیان والی انگلیاں قریب قریب ہیں، اس طرح وہ بندہ میرے جنت میں اتنا قریب ہوگا کہ جو اپنی 3 بیٹیوں کی تربیت کر کے ان کا نکاح کر کے ان کو ان کے گھروں میں بسا دے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا وہ بھی ایسے میرے قریب ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب ہیں، ان کا آپس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے،
ایسے ہی میرا وہ امتی کہ جو اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کر کے اپنی بیٹیوں کو ان کے گھروں میں بسا دے، قیامت کے دن وہ اتنا میرے قریب ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور ایک وقت وہ ہے کہ میرے نبی نے بیٹی کو اتنا شرف بخشا کہ بیٹی کی وجہ سے آج جنت مل رہی ہے، کہ جو اپنی بیٹی کی اچھی تعلیم و تربیت کر کے اس کے گھر میں بسا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب